گفٹ آ گیا جزدانی صاحب. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر. قوم چپ کیتی ہے تے ساؤنڈ والے بولن لگ پے. چپ کرو تسی. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حضرات گرامی، ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، جو آیات مبارکہ خطبہ مسرونہ اندر پڑھیاں نے، انہیں آیات دی روشنی اندر چند منٹ گزارشات تے توجہ فرمائیے. انشاءاللہ ٹھیک 12 بجے حضرت پسروری صاحب دا خطاب شروع ہو جائے گا. انشاءاللہ سن کے جاؤ گے نا؟ انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے سن کے جان گے. انشاءاللہ اے سارے سن کے جان گے. میں اپنی بات دا آغاز کرنے تو پہلے جو اصل عنوان میرے ذمہ ہے، ایک حدیث بیان کرنا چاہنا، جس نو بیان کرنے واسطے 2-3 احباب نے گزارش بھی کی ہے. آج کر لو گل. اچھا مہربانی. الموجم کبیر اندر 10,379 نمبر حدیث ہے، اور اسی حدیث نو سلسلہ حدیث صحیحہ دے اندر امام ناصر الدین البانی علیہ رحمہ بھی لے کے آئے. ہر شخص ان دنوں اندر بالخصوص اور ملکی حالات دے مطابق بھی ہر دوسرا شخص پریشان ہے. کاروبار کوئی نہیں، رزق دی تنگی ہے. ذرا اس حدیث پاک نو پوری توجہ نہ سننا. سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، اور آپ دے پاس ایک مہمان آیا تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مہمان نوازی کرنے واسطے، کھانا منگوانے واسطے اپنی ازواج دے پاس پیغام بھیجیا کہ اگر کھانے واسطے کوئی چیز موجود ہے تو بھیج دو، میرے پاس مہمان تشریف لا چکا ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی تمام ازواج مطہرات دی طرفوں جواب آیا، محبوب گھر اندر کھان واسطے کوئی شے موجود نہیں. 9 حجرے سن مصطفیٰ دے، 9 بیویاں دے پاس پیغام گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج کیا فرما رہی؟ یا رسول اللہ گھر اندر کھان لی کوئی شے موجود نہیں. بلکہ صدیقہ کائنات اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں، 2 ماہ گزر جاندے ساڑھے گھر اندر چولہے اندر آگ بھی نہیں سی جلدی. جواب آیا محبوب گھر اندر کھان لی کوئی شے نہیں. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کوئی گل نہیں، فرمایا مختار کل ہاں،
قوم نے نعرہ تے لانا تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، جڑے آندے نے اسی رسول دا دتا کھانے آ دیکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا گھر ہے، مہمان آ چکا ہے آپ دے پاس اور آپ دے کسی گھر اندر کھان لی کوئی چیز موجود نہیں۔ غور کیجئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ملیا کھان لی کوئی شے موجود نہیں، آپ نے اپنے مختار ہونے دا دعویٰ نہیں کیا بلکہ مصطفیٰ نے اس آیت دے مصداق بن کے دکھایا انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ محبوب نے دعا کی اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اے اللہ میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کولوں تیرے فضل دا اور تیری رحمت دا سوال کرنا، فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا أَنْتَ، بے شک اللہ انہاں دو خزانیاں دا تیرے علاوہ مالک کوئی نہیں ہے، انہاں دوما خزانیاں دا فضل والے خزانے دا اور رحمت والے خزانے دا صرف مالک تو ہی ہے۔ بس دعا کرنے دی دیر، چند لمحات گزرے، ایک صحابی آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈے واسطے تحفہ لے کے آیا، ایک بکری اس دے گوشت نو بھنیا اور بھن کر کے رسول اللہ واسطے تحفہ لے آیا، محبوب دی خدمت اندر پیش کیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھنی ہوئی بکری دے گوشت بطور تحفہ قبول کیا اور محبوب نے فرمایا اے میرے رب دا فضل پہنچ چکا ہے، ابھی اللہ دی رحمت دا میں اور اللہ تبارک و تعالی دی رحمت خاص دا میں انتظار کر رہا ہوں۔ فوری رزق کس نے عطا کیا؟ اللہ دی ذات نے۔ اگر کتے کاروبار اندر کمی واقع ہو جائے، کتے دہاڑی نہ لگے، پریشان نہیں ہونا، رب دی ذات تو مایوس نہیں ہونا، کسی غیر دا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا۔ اگر رزق دی تنگی بن جائے، اگر روزی اندر معاملات اندر تنگی آئے تو اے دعا کثرت نہ پڑھیے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت۔ سنیے توجہ کرنا، ہن میں اپنے اصل مضمون دی طرف آنا چاہنا۔ آل الحدیث رب دی زمین تے واحد گروہ ہے جو اسی عقیدے اور اسی منہج تے قائم ہے جو منہج سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دا ہے، جو منہج اور عقیدہ آل رسول اہل بیت دا ہے۔ آل الحدیث نے کوئی نیا عقیدہ نہیں بنایا، آل الحدیث نے کوئی نیا منہج اختیار نہیں کیا، اسی منہج دے امین اور وارث ہاں جو منہج آل رسول اہل بیت اصحاب رسول دا ہے، کیونکہ آل الحدیث رب دی زمین تے عظیم ترین گروہ ہے جڑا صحاب رسول نہ بھی محبت کردہ ہے، اہل بیت نہ بھی محبت کردہ ہے۔ ساڑھے ملک اندر ایسے گروہ بھی موجود نے جنہاں صحابہ اکرام دی محبت اندر آگے بڑھ کے اہل بیت دی توہین کی۔ یہ نسبیت دا گروہ ہے، آل الحدیث دا نسبیت نہ بھی کوئی تعلق نہیں۔ اور بعض الناس ایسے موجود نے، ایک پورا گروہ کالا موجود ہے جنہاں اہل بیت دی محبت اندر آگے بڑھ کے اصحاب رسول نو برا کہا، کہیں سیدنا صدیق دی توہین کی، کہیں سیدنا عمر فاروق دی توہین کی، کہیں سیدنا عثمان نو برا کہا، کہیں ازواج رسول دے بارے نازیبہ کلمات کہے، کہیں صدیق کائنات دے بارے بکواس کی۔ میرے تو قبل حضرت زکی صاحب فرما رہے سن المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان او ہے جس تے زبان تو اور جس تے ہاتھ تو دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ سنیے میں گزارش کرنا چاہنا، کوئی شک نہیں ہے ملک پاکستان اندر امن ہونا چاہیدہ ہے، اور اسی امن دے دائی ہاں مرکزی جمعیت اہل حدیث دا ہر مبلغ امن دا دائی ہے۔ اے ملک سانو اپنی جان تو پیارا ہے، اگر اس حدیث دا اے معنی ہے المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان او ہے جس کی زبان تو جس تے ہاتھ تو دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ میں نے اس حدیث دا صحیح معنی اے ہے المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان او ہے
جدی زبان تو اور جدے ہاتھ تو سیدنا صدیق دی ذات محفوظ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ مسلمان او ہے جدی زبان اور ہاتھ کولو سیدنا عمر فاروق دی عزت محفوظ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ مسلمان او ہے جدی زبان اور ہاتھ تو سیدنا عثمان دی ذات محفوظ ہے مسلمان او ہے جدی زبان اور قلم تو صدیق کائنات اما جی عائشہ صدیقہ دی عزت عظمت ذات محفوظ ہے مسلمان او ہے جدی ذات تو جدی زبان تو جدے قلم تو سیدہ حفصہ دی ذات محفوظ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ مسلمان او ہے جدی زبان اور ہاتھ تو سیدہ ام حبیبہ دی عزت محفوظ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ مسلمان او ہے جدی زبان اور ہاتھ دے کولوں سیدنا امیر معاویہ دی ذات جناب علی محفوظ ہے مسلمان او ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ جدی زبان کولو اور جدے ہاتھ کولو سیدنا ابو سفیان دی ذات محفوظ ہے جس دی زبان تو اور جس تے قلم تو اصحاب محمد محفوظ نہیں نے سن لو میرے الفاظ اللہ کی قسم ہے اسی حدیث کی روشنی میں ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے حدیث دے الفاظ کیا نے مسلمان او ہے جدی زبان اور ہاتھ تو دوجا مسلمان محفوظ ہے تو جدی زبان تو دوجا مسلمان محفوظ نہیں بولو مسلمان اچھی بولو ٹھنڈ پوے ذرا او مسلمان ہو سکتا ہے تو جدی زبان تو پہلا مومن پہلا مسلمان امت دی اصل اساس بنیاد صدیق ہی محفوظ نہیں میں اسے مسلمان کیسے مانوں کوئی پرواہ نہیں ہے ملک پاکستان ہمیں پیارا ہے اللہ کی قسم اپنی جان سے پیارا ہے لیکن سن لو صدیق سے پیارا نہیں ہے جس کلمہ اسلام دی بنیاد تے ملک پاکستان بنا اس کلمہ اسلام نو مصطفیٰ کو روایت کر کے ساڑھے تک پہنچانے والے مصطفیٰ دے صحابہ نے اگر صحابہ ہی مومن نہیں پھر کلمہ بھی کوئی نہیں اگر کلمہ اسلام حق ہے اور یقیناً حق ہے پھر ماننا پڑے گا صدیق رضی اللہ عنہ تو لے کے سیدنا امیر معاویہ تک سیدنا امیر معاویہ تو لے کے آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ تک محمد مصطفیٰ دے سارے صحابہ مومن بھی نے حق تے بھی نے اور جنت وارث بن چکے جڑا صحابہ دا ادب نہیں کرے گا اسی دا ادب ساڑھی زبان تو محفوظ نہیں رہے گا جو صدیق کے بارے میں وہ کہے گا ہم جب تک زندہ ہیں جسم میں جان ہے منہ میں زبان ہے جو وہ صحابہ کے بارے میں بکواس کرے گے ہم وہی الفاظ ان کو کہیں گے غور کیجئے صحابہ اکرام نہ بھی محبت کیجئے آل بیت اہل رسول نہ بھی محبت کیجئے اہل بیت نہ محبت بھی آل الحدیث کردہ ہے اصحاب رسول نہ محبت بھی آل الحدیث کردہ ہے اور سن لو میرے الفاظ رب اکبر دی قسم بالخصوص ملک پاکستان اندر واحد گروہ آل الحدیث دا ہے جو صحابہ اکرام اور اہل بیت دے عقیدے دے صحیح معنی اندر وارث نے اگر اس طرح سمجھ نہ آئے کوئی شخص کہے میں قرآن پاک ہاتھ اندر لے کے کہہ سکنا باوجود تواڈے سامنے حاضر ہاں رب اکبر دی قسم ہے رب دی زمین تے بالخصوص ملک پاکستان اندر اگر صحابہ اکرام اور اہل بیت دے عقیدے دے وارث کوئی لوگ موجود نے وہ صرف آل الحدیث نے اور سنیے نص قرآنی ہے جو قرآن دی آیت میں خطبہ مسنونہ اندر پڑھ چکا ہاں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فرمایا محبوب انہوں فرما دو اگر ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو پھر ایمان اس طرح لے کے آؤ جس طرح ایمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام دا میں اس آیت مبارکہ نو اپنی مضمون دی طرف لانا چاہنا اور جناب علی اگر میں الفاظ کہہ دیا تو مبالغہ نہیں ہوئے گا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ہدایت یافتہ او ہے جس طرح ایمان صحابہ جیسا ہدایت یافتہ او ہے جس طرح منہج و عقیدہ صحابہ جیسا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فرمایا ہدایت یافتہ او ہے جس طرح ایمان سیدنا علی جیسا سیدنا علی المرتضیٰ آل الحدیث محبت بھی کردہ ہے پیار بھی کردہ ہے میری جان ہے سیدنا علی المرتضیٰ ہر اہل حدیث تا ایمان نے سیدنا علی المرتضیٰ لیکن سنیے توجہ کیجئے ملک اندر بے شمار گروہ موجود نے جنہ دا دعویٰ ہے اسی علی نو
مننے والے سانو علی نہ محبت ہے، سانو علی المرتضی نہ پیار ہے، لیکن علی دا عقیدہ نہیں من دے. علی نہ عقیدت تو ہے لیکن علی دے عقیدے نہ دشمنی ہے. میرا اور میری جماعت دا عقیدہ سنیے، جڑا سیدنا علی نہ محبت نہیں کردا، سیدنا علی دا ادب نہیں کردا، سیدنا علی دا احترام نہیں کردا، کائنات دا لعنتی ترین ذلیل ترین انسان ہے. لیکن سن لو، جڑا علی دا نام لے، علی نہ محبت دا دعویٰ کرے، علی دے نال عقیدت دا اعلان کرے، لیکن علی دا عقیدہ نہ اپناوے، او دے سامنے بھی گزارش کرنا چاہنا، علی المرتضی نہ محبت کیجئے، علی نہ پیار کیجئے، علی نہ عقیدت رکھیے. علی کو بھی مانو لیکن علی کی بھی مانو، علی کو بھی مانو، علی کا عقیدہ بھی مانو، اور ایویں بن جاؤ جو میں قرآن کہہ رہے ہیں. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. توجہ ہے وے، سننا چاہتے ہو؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اگر ہدایت پانا چاہتے ہو تو ایویں ایمان لے کے آؤ، ایویں عقیدہ بناؤ جی میں عقیدہ شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. سنیے سیدنا علی المرتضی دا عقیدہ، سنو سیدنا علی المرتضی دا منہج. او کہنے والو جدا پنجتن پاکنا پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں. ہاں کوئی شک نہیں، جدا پنجتن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں. لیکن سنو میرا اور میری جماعت دا عقیدہ، جڑا منکر چوں یاراں دا او بھی جنت دا حقدار نہیں. سنو سیدنا علی دا عقیدہ کی ہے، تفسیر قمی اندر روایت آندی ہے، میرے تواڈے محبوب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے. ایک بندہ آیا کے کہنے لگا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ تو انو مشکل کشا آندے نے، لوگ تو انو حاجت روان دے نے، لوگ تو انو مختار کل سمجھ دے نے. اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تواڈے کولوں مدد طلب کیتی جاندی ہے، کتے یا علی مدد دا نعرہ لگدا وے، کتے ناد علی پڑھی جاندی ہے، ناد علی مظہر العجائب کل ہم من غم من سین جلی وبی ولایتک یا علی یا علی. اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسی دسو تے صحیح، کیا واقعی تسی مشکل کشاؤ، کیا واقعی حاجت روا ہو؟ سننا توجہ فرمانا. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا زمین تے بیٹھے نے، اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کھڑے ہوئے سوال کرنے والے نو فرمانے لگے اللہ دے بندے ذرا میرے ول ویکھ. جدو اس نے دیکھیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک پاؤں زمین تو اوپر اٹھا لیا، جدو ایک پیر زمین تو اوپر اٹھا لیا، پھر دوسرا اٹھانا چاہیا، پہلا پیر زمین تے آ گیا. کوئی بھی بندہ بیک وقت دوویں پیر زمین تو اٹھا کے کھڑا نہیں ہو سکتا. ایک قدم اٹھائے گا، جدو دوسرا اٹھانا چاہے گا پہلا زمین تے آ جائے گا. شیر خدا سیدنا علی المرتضی نے پہلا قدم زمین تو اٹھایا، جدو دوسرا اٹھانا چاہیا پہلا زمین تے آ گیا. میرے علی فرمانے لگے اور سوال کرنے والے کہ میں مشکل کشا حاجت روا مختار کولا، فرمایا ویکھ لو میں تے اپنے وجود دا بھی مالک نہیں. سنو میرا اور میری جماعت دا عقیدہ، سیدنا علی المرتضی کیا فرما رہے؟ میں مشکل کشا نہیں، میں اپنے وجود دا بھی مالک نہیں، میں حاجت روا نہیں، میں مختار کل نہیں. یہ عقیدہ آل الحدیث دا ہے کہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے، محبوب خدا نے، ابو الحسنین نے، سیدہ فاطمہ الزہرا دے شوہر نے، دماد رسول نے، محبوب خدا محبوب مصطفیٰ نے. سنو کیا منوانا چاہتے ہو؟ سیدنا علی المرتضی نو اہل حدیث مننے واسطے تیار ہے. شیر خدا سی مننے ہاں، محبوب خدا مننے ہاں، حیدر کرار بھی مننے ہاں. سیدنا علی المرتضی دا جو شان مقام قرآن و سنت و ثابت ہے اس نو اہل حدیث مندہ بھی ہے، بیان بھی کردہ ہے. لیکن جس کا دعویٰ ہے کہ علی مشکل کشا بھی ہے، علی حاجت روا بھی ہے، علی مختار کل بھی ہے، علی کو مدد مانگی جائے، علی مدد کرنے تے قادر بھی ہے. سنے میرے سوال نو پھر حل کرے، سنو میرا سوال نوٹ کر کے لے جاؤ. اہل حدیث تے جوانوں، بزرگوں، بوڑھو، میرے پیغام تے توجہ کرنا. جس کا دعویٰ ہے علی مشکل کشا حاجت روا نے، میں سوال کرنا چاہنا، بڑے ادب نہ، بڑے احترام نہ گزارش کرنا چاہنا، جاؤ پورا ذخیرہ حدیث تلاش کیجئے، بسند صحیح ایک حوالہ پیش کیجئے. سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے
کبھی زندگی اندر دعویٰ کیا ہو میں مشکل کشا ہاں، میں حاجت روا ہاں، میں مختار کل ہاں، اگر دعویٰ کیا ہو ایک دلیل بسندے سے لائیے. میں تے کہنا اگر علی مشکل کشا ہوں دے پھر ابھی سوال حل کیجئے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ خود قاتلانہ حملہ کر کے شہید کیوں کیا گیا؟ اگر میرے علی نے دعویٰ کیا ہے مشکل کشائیدہ کوئی ایک حوالہ پیش کیجئے اور آگے بڑھئے. سیدنا علی المرتضیٰ دے بارے آپ دے آل دے اندروں اہل بیت اندروں کسی نے دعویٰ کیا ہو علی مشکل کشا حاجت روا نے کوئی ایک بسندے سے حوالہ لائیے اور آگے بڑھ جائیے. میں ذرا تفصیل نہ سمجھانا چاہنا تاکہ کوئی زخم ادھورا نہ رہ جائے، ہر زخم تے پٹی لگ جائے. سنو سیدنا علی دے بارے اگر سیدنا حسن ابن علی نے کبھی دعویٰ کیا ہو میرے بابا مشکل کشا حاجت روا نے ایک حوالہ پیش کیجئے. کبھی سیدنا حسین ابن علی نے دعویٰ کیا ہو سیدنا علی دے بارے مشکل کشائیدہ ایک حوالہ پیش کیجئے. میں آنا سیدنا حسین ابن علی تو بڑی مشکل اندر پہنچے سن کربلا دے میدان اندر سیدنا حسین ابن علی نے اگر سیدنا علی المرتضیٰ نو مشکل کشا حاجت روا سمجھ کے مدد طلب کی ہو ایک حوالہ لائیے. میرے نزدیک تو نہیں تواڈے نزدیک تو یہ روایت معتبر ہے کہ سیدنا حسین ابن علی جدو شہید ہوئے تو حالت سجدہ اندر سن. میں آنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کس نو سجدہ کر رہے سن؟ کہنے لگے رب دے سامنے سر بسجود سن، رب نو سجدہ کر رہے سن. میں آنا سیدنا حسین نے جاندے ہوئے دنیا تو رب نو سجدہ کر کے کیا پیغام دیا ہے؟ سیدنا علی دے بارے مشکل کشائی دا دعویٰ نہیں کیا بلکہ رب دی توحید دا پیغام دیا. اور آگے بڑھ جاؤ سیدنا علی دے بارے علی بن حسین امام زین العابدین نے مشکل کشائی دا دعویٰ کیا ہو ایک دلیل پیش کیجئے. امام باقر نے امام جعفر صادق نے جنہ دے نام تے پوری فقہ جعفری ہے اگر امام جعفر صادق نے سیدنا علی دے بارے دعویٰ کیا ہو دلیل پیش کیجئے. امام تقی نے امام نقی نے امام موسیٰ کاظم نے امام حسن عسکری نے امام علی رضا نے اور آگے بڑھ جاؤ امام ابو حنیفہ نے امام شافعی نے امام مالک نے امام احمد بن حنبل نے امام بخاری امام مسلم امام ابو داؤد و ترمذی نسائی ابن ماجہ نے اور آگے بڑھئے پیر عبد القادر جیلانی نے اگر سیدنا علی دے بارے مشکل کشائی حاجت روائی دا دعویٰ کیا ہو کبھی انہوں نے پکارا ہو مشکل کشا حاجت روا سمجھ کے انہوں نے سورو پکار کی ہو ایک حوالہ بس اندے سے ہی پیش کیجئے. جڑا مسلک جڑا گروہ جڑا فرد پیش کرے گا میں اپنا مسلک چھوڑ کے ممبر چھوڑ کے اس دے ہاتھ بیعت کر کے اس دا مسلک قبول کرنے واسطے تیار ہاں. نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث علماء اہل حدیث صداقت مسلک اہل حدیث ناظر اسلام مولانا یاسین ساجد نقوی صاحب. میں مناظر کوئی نہیں لب نہ پھرنا کسی نہ ہو جائے وہ آیا نہیں تو تینوں صحیح کرنے. سنیے اگر حوالہ مل جائے تو اسی حاضر جے نہ مل سکے پھر اعلان کرنا چاہنا جو عقیدہ میرے علی دا ہے وہی عقیدہ نہیں. تو انو علی نہ پیار کوئی نہیں تے لفظ حدیث نہ پیار کوئی نہیں. تسی ہیں چپ چپ بیٹھے جیسے وہ لفظ حدیث نہ پیار کوئی نہیں. کیوں ڈرتے ہو اس لفظ کو کیوں چھپاتے ہو؟ کھل کے بیان کیا کرو ہم اہل حدیث ہیں. جدو کوئی پوچھے کون ہو کہو میں اہل حدیث ہوں. کیا مانی؟ لوگ غیروں کے ناموں پہ بک گئے. ہم محمد مصطفیٰ کی حدیث کے رب کے قرآن کے غلام ہیں. ہم اہل حدیث ہیں. کوئی پوچھے کون ہو جی اسی مسلمان ہونے ہیں. کئی وابی ہوندے نے دو کلے جے. کوئی پوچھے کون ہو اسی مسلمان ہونے. میں نے کھل کے کیوں نہیں آندا اسی اہل حدیث ہونے. جدو کوئی پوچھتا ہے تہاڈی برادری کی ہے ادو آندے جی میں گجر ہونا میں ملک ہونا میں آرائی ہونا میں جٹ ہونا. پھر پوریاں گوتاں بھی دس دن میں تاری والدہ جٹ ہاں. سب کچھ بتاتے ہو. جدو دنیا دی باری آندی ہے دنیا اندر برادری پہچان ہے ادو کوئی پوچھے کون ہو تو بڑے فخر نہ آندے ہو میں مارا میں جاٹا میں فلاں. تو جب مسلک پوچھتے ہیں جب دین کی باری آتی پوچھا جاتا ہے تسی کون ہو ادو مسلک اہل حدیث نہ غداری کیوں کر دے ادو بھی سینہ تان کے کا کرو ہم اہل حدیث ہیں. صداقت مسلک حق اہل حدیث زندہ باد. مسلک صحابہ مسلک اہل حدیث زندہ باد. مسلک صحابہ مسلک اہل حدیث زندہ باد. مسلک علی المرتضیٰ مسلک اہل حدیث. زندہ باد.
کون ہے؟ آواز جائے ذرا نال دے ملے تک، ہم کون ہیں؟ اور اس لفظ واسطے اس مسلک اہل حدیث کے لیے پروفیسر حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ مار کھا گئے، لیکن لفظ اہل حدیث نو مٹنے نہ دیا، چھپنے نہ دیا۔ اسی لفظ اہل حدیث کی خاطر علامہ سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ اندرون سندھ اندر مار برداشت کر گئے، لیکن لفظ اہل حدیث نو مٹنے بھی نہ دیا، چھپنے بھی نہ دیا۔ اور آگے بڑھ جائیے، کہاں یاد آئے سید عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ قابل شہر دا حکمران بلا کے کہنے لگا، عبداللہ غزنوی یا رفع الیدین چھوڑ دے یا ملک چھوڑ دے۔ اوہ اہل حدیثو، تسی پورا لفظ اہل حدیث بٹان دیو، ایک حدیث دی خاطر سید عبداللہ غزنوی دا کردار سننا۔ عبداللہ غزنوی نو قابل دا بادشاہ بلا کے کہہ رہا ہے، عبداللہ غزنوی یا رفع الیدین چھوڑ دو یا ملک چھوڑ دو۔ سید عبداللہ غزنوی فرمانے لگے، بادشاہ سن لے، ملک چھوڑ سکنا، محمد مصطفیٰ دی سنت نہیں چھوڑاں گا۔ اس لفظ اہل حدیث دی خاطر حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمہ اللہ نے اپنی داڑھی شہید کروائی ہے۔ اس مسلک اہل حدیث دی خاطر شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ نے جناب علی سفر اور مشقتاں برداشت کی تیاں نے۔ اسی لفظ اہل حدیث دی خاطر میرے محبوب حضرت علامہ یزدانی شہید رحمہ اللہ نے اپنی بیوی بیوہ کروائی ہے، بچیاں یتیم کروائیاں نے، اپنے جسم نو بم دے دھماکے نہ ٹکڑے ٹکڑے کروایا ہے۔ اسی لفظ اہل حدیث دی خاطر حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ دے رفیق سفر حضرت علامہ شہید دے دستو بازو حضرت قدوسی شہید نے جان دی ہے۔ اسی لفظ اہل حدیث دی خاطر پیاری جوانی خان نجیب نے 15 دن شادی اندر بقایا سنجدو دھماکے اندر شہید ہو گئے، اپنی جوانی قربان کی ہے لفظ اہل حدیث دی خاطر۔ اسی لفظ اہل حدیث دی خاطر حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ نے اپنے بچے یتیم کروائے۔ کیا ابتسام اور حشام علیہ ظہیر اور جناب علی علامہ ابتسام صاحب، علامہ حشام صاحب، علامہ محتسم علیہ ظہیر، یہ تینوں علامہ شہید کے فرزند ہیں۔ حضرت علامہ شہید نے لفظ اہل حدیث دی خاطر اپنی اولاد یتیم کروائی ہے، بیٹے اور بیٹیاں یتیم کروا گئے۔ اسی لفظ اہل حدیث دی خاطر حضرت علامہ شہید دی بیوی بیوہ ہوئی ہے۔ اسی لفظ اہل حدیث دی خاطر حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ نے اپنی جان مسلک اہل حدیث سے قربان کی ہے، اپنے وجود نو زخمی کروایا ہے۔ آج جتنے علماء ساڑھے اسٹیج تے موجود نے یا جماعت اندر موجود نے، تمام خطابہ مل جان حضرت علامہ شہید دی جرت و مقام علم دا مقابلہ نہیں ہے۔ اگر علامہ شہید جیسا شہزادہ اپنی جان اس مسلک واسطے قربان کر سکتا ہے، بیٹے اور بچیاں یتیم کروا سکتا ہے، سن لو، جب تک جیاں گے اس لفظ اہل حدیث نو بیان بھی کران گے، نہ جھکنے دیاں گے، نہ چھپنے دیاں گے، نہ رکنے دیاں گے، اعلان کران گے ہم اہل حدیث ہیں۔ اس راستے اندر جان جاندی ہے چلی جائے، سنو میرے اندر ہزاروں کمیاں، ہزاروں خطائیں، ہزاروں گناہ، ہزاروں غلطیاں موجود ہو سکتیاں نے، لیکن رب اکبر دی قسم ہے مسلک اہل حدیث اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ جب تک جیاں گے لفظ اہل حدیث نو کھل کے بیان کران گے، کوئی پسند کرے تب بھی بیان کران گے، کوئی نہ پسند کرے تب بھی بیان کران گے، کوئی فرقہ پرست کہے تب بھی بیان کران گے، کوئی جناب علی دھمکی لگائے تب بھی بیان کران گے۔ جب تک جسم اندر جان ہے، منہ اندر زبان ہے، حتیٰ کہ اسی لفظ اہل حدیث دی خاطر اگر میرے وجود دے ٹکڑے بھی کر دیتے جان، اللہ تو ان جسم دے ٹکڑیاں نو زبان دینے تے قادر ہے۔ اگر اللہ میرے جسم دے ٹکڑیاں نو بھی قوت گویائی عطا کر دے، ہر جسم دے ٹکڑے چو بھی آواز آئے گی ہم اہل حدیث ہیں۔ مسلک اہل حدیث زندہ باد، مسلک اہل حدیث زندہ باد، جب تک سورج چاند رہے گا، علامہ تیرے نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، علماء حق اہل حدیث زندہ باد، علماء حق اہل حدیث زندہ باد، یاسین نقوی صاحب زندہ باد۔ مسلک کے لیے بلایا جائے تو ساتھ دو گے؟ ویکھ لو علامہ شہید نو بھی آئی آکھیا سی، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، علامہ شہید اللہ کی جنت میں، ہم سارے یہ ادھر ہی ہیں۔ مسلک اہل حدیث کے لیے جب بلایا جائے تو علماء کا ساتھ دو گے؟ انشاءاللہ۔
میں رب کی ذات سے وعدہ کر چکا ہوں ہزاروں خطائیں بھی مجھ میں موجود ہوں گی، لیکن اللہ کی قسم ہے یہ رب کی ذات سے عہد کر لیا ہے جب تک جیوں گا ہر خطبہ، ہر درس، ہر تقریر میں مسلک اہل حدیث بیان کروں اور پوری تفصیل اندر بیان کریں گے انشاءاللہ، پورے ضلع اندر، پورے صوبے اندر انشاءاللہ۔ اگر رب رحمت فرمائی تو جہاں تک رب لے گیا ہر جگہ تے جا کے مسلک اہل حدیث بیان کروں گا۔ کوئی بلائے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی راضی رہتا بھی ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہم کون ہیں؟ 28 چک دے اندر 20 مارچ کی تاریخ ہے، 20 مارچ نو کانفرنس ہو رہی، اسی طرح ہوگے اور سن لو، کبھی جلسے سننے اس واسطے نہ جایا کرو میں نے فلاں دعوت دیتی سی، میں نے فلاں دی دعوت سی، وہ دوستی، وہ یارانہ، اس واسطے نہیں جانا۔ جہاں بھی جانا ہے کس لیے؟ ہم اہل حدیث ہیں، یہ اہل حدیثوں کا جلسہ ہے، ہم اہل حدیث کے نوکر خادم ہیں، ہم نے کسی پہ احسان نہیں کرنا، ہم نے مسلک اہل حدیث کے لیے سفر کرنا ہے۔ انشاءاللہ تحریک چل چکی ہے پوری تفصیل اندر، انشاءاللہ وقت آئے گا، انشاءاللہ اگر ناظم تبلیغ صاحب ساتھ دیا ہر پنڈ اندر جا کے مسلک اہل حدیث کو بیان کروں گا انشاءاللہ۔ 20 مارچ انشاءاللہ 28 چک اندر انشاءاللہ تے 10 اپریل 29 کانیاں اندر کیا بیان ہوگا؟ ہم کون ہیں؟ نہیں اب ٹھنڈ نہیں پئی ہے جتا، ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ جو عقیدہ میرے علی دا اوہی عقیدہ، نہیں پھر ٹھنڈے پہ آگئے، جو عقیدہ میرے علی دا اوہی عقیدہ، جو عقیدہ میرے علی دا اوہی عقیدہ۔ ہن تو انہوں بولنا پینا لفظ اہل حدیث، جو عقیدہ میرے علی دا اوہی عقیدہ آل الحدیث دا، میرے علی دا عقیدہ میں مشکل کشا حاجت روا نہیں، اہل حدیث دا عقیدہ سیدنا علی المرتضی مشکل کشا حاجت روا نہیں، ابو الحسنین نے محبوب خدا محبوب مصطفیٰ نے مشکل کشا حاجت روا نہیں۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ آگے توجہ فرمانا، میرے توڑے محبوب سیدنا علی المرتضی دے بارے صحیح مسلم اندر حدیث آن دی ہے، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ اندر فرمایا، میرے صحابہ جی محبوب جی فرمایا گروہ آئے گا جڑے خارجی ہون گے، جڑے مسلمانوں قتل کرنا چاہن گے۔ فرمایا میرے صحابہ خوارج دا گروہ آئے گا، خارجیاں دی نمازاں دیکھو گے حیران رہ جاؤ گے، تلاوت قرآن کرن گے تے حلق تو نیچے نہیں جائے گی، لیکن سننا نبی پاک نے کی فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ جڑا خارجیاں نہ جہاد کرے گا افضل ترین جہاد ہوئے گا۔ فرمایا میرے صحابہ نہ خارجیاں دے اندر ایک بندہ ایسا ہوئے گا جدا ایک ہاتھ کٹیا ہوئے گا، تے جتھوں گٹ تو ہاتھ کٹیا ہوئے گا اتھوں گوشت ابریا ہوئے گا، عورت دے پستان دی طرح ابریا ہوئے گا۔ نبی پاک نے فرمایا چاند ایک بال بھی ہون گے۔ محبوب علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے، سیدنا صدیق آئے تشریف لے گئے، سیدنا عمر فاروق دا زمانہ خلافت گزر گیا، سیدنا عثمان غنی دا دور خلافت گزر گیا، سیدنا مولا علی شیر خدا دا زمانہ آ گیا ہوئے، خارجیاں دا گروہ ظاہر ہو گیا، سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے خارجیاں جنگ کرنے واسطے نکلے نے۔ جو خارجیاں جنگ کیتی ہے جس نو جناب دی تاریخ اندر جنگ نہروان کیا جاندا ہے، جو خارجیت نال جنگ ہوئی سیدنا علی المرتضی دے لشکر دی کچھ خارجی مارے گئے، کچھ دوڑ گئے، کچھ قیدی بنا لیے گئے۔ سیدنا علی المرتضی فرمانے لگے اے میرے ساتھیو جڑے مارے گئے نے ان اندر تلاش کرو نا، ایک بندہ ایسا ضرور ہوئے گا جدا ایک ہاتھ کٹیا ہوئے۔ سیدنا علی المرتضی دے ساتھی تلاش کر دے رہے نے، آ کے دسیا گیا علی رضی اللہ تعالیٰ اے اندر تے وہ بندہ موجود کوئی نہیں۔ میرے علی رضی اللہ تعالیٰ دا عقیدہ سمجھنا، میرے علی فرمانے لگے اے کیویں ہو سکدا وے ان اندر بندہ موجود نہ ہوئے، جبکہ میرے مصطفیٰ فرما گئے او زبان فرما گئی والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔
میرے علی فرمانے لگے ضرور انہاں اندروں بندہ موجود ہوئے گا. سیدنا علی المرتضیٰ خود اٹھ کر کے تشریف لے آئے نے. فرمان لگے لاشاں نو ویکھیا جا ویندے جا رہے نے. ایک گڑے دے قریب پہنچے نے. سیدنا مولا علی فرمان لگے اس گڑے اندروں بھی لاشاں نکالیاں جاون. اے جڑے وچ مرے پے نے انہوں باہر کڈو نا. ایک بندہ کڈیا گیا, دوجا کڈیا گیا, تریجا کڈیا گیا. جو آخری بندے دی واری آئی فرمایا اینو بھی باہر کڈ لو. جدو باہر کڈیا گیا کی ویکھیا ایدا ایک ہاتھ کٹیا ہویا وے. او تو گوشت عورت دے پستان دی طرح ابھریا ہویا وے. سیدنا علی المرتضیٰ نے ویکھ کر کے اے نہیں فرمایا تسی آندے سو بندہ موجود کوئی نہیں, ویکھ لو بندہ تے مل گیا. پھر میری پہنچ بڑی دور ہے. پھر ویکھیا میں غیب جاندا کہ نہیں. آج بیٹھ کے فٹ بات تے آندا ہے جو چاہو سو پوچھو. چند منٹوں میں محبوب تمہارے قدموں میں. یہ بغیرت کیا پیغام دیتا ہے؟ عزت کا لٹیرا ہے, یہ دولت کا لٹیرا ہے, مال کا لٹیرا ہے, عقیدے کا لٹیرا ہے. اگر اتنی پہنچی سرکار ہوندی روڈ دے کنارے بیٹھ کے سارا دن خاک ہی چھاننی سی. اللہ دے بندو سیدنا علی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں تے عالم الغیب ہاں. ساڈی پہنچ بڑی دور تک کہ ایتھے ملنگ تے میوب جنہاں نو روٹی کھاون دا پتہ کوئی نہیں, نہاون دا پتہ کوئی نہیں, نہ اتاں کپڑے نہ تھلاں کپڑے. وہ آندے ہم بڑی پہنچی سرکار ہیں. اے جی بڑی پہنچی سرکار ہے. میں کہ ہاں پہنچی کتے؟ میں کہ جنم دے کنارے. تھکا دیو پنا جان چھوٹے. سیدنا علی نے نہیں فرمایا میں جانتا ہوں. کیوں؟ علی دا عقیدہ سی هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے جدو ویکھیا ہوئے, سیدنا علی المرتضیٰ نے جو الفاظ کے سنو اہل حدیث تے جوانو الفاظ نوٹ کرنا. سیدنا علی المرتضیٰ نے جدو اس لاش نو ویکھیا دا ایک ہاتھ کٹیا ہویا جو میں مصطفیٰ فرما گئے. میرے محبوب سیدنا علی فرمانے لگے اللہ اکبر. سیدنا علی المرتضیٰ دا نعرہ سنو اللہ اکبر. کون آندہ اہل حدیث نعرہ حیدری نہیں لگاتے؟ یہ ہے علی حیدر کا نعرہ اللہ اکبر. علی حیدر کا نعرہ کیا ہے؟ علی حیدر کا نعرہ اللہ اکبر. جڑا پوچھے تسی نعرہ حیدری نہیں لگاندے, جڑا کہ تسی نعرہ حیدری نہیں لگاندے ان کو لگانے ہیں. یہ کہ کیویں لاندے؟ ان کے ہم لگاتے ہیں وہ نعرہ جو علی المرتضیٰ نے جنگ نہروان میں لگایا تھا. تم وہ نعرہ لگاتے ہو جو تم نے خود گڑھا ہے. ہم نعرہ حیدری وہ لگاتے ہیں جو علی المرتضیٰ کی زبان سے نکلا ہے. نعرہ حیدری کیا ہے؟ ذرا لگ جائے نعرہ حیدری. جنہوں سویرے کو مولوی ٹکرے نا ان کو السلام علیکم مولوی جی کی حال ہے؟ سے ٹھیک رہندی ہے. ان کو مولوی جی نعرہ حیدری. مولوی جدو سجے کھبے ویکھے گا نا ہے اہل حدیث تے نعرہ حیدری کہہ رہے ہیں. جدو آ کے تینوں کی ہویا ہے؟ ان کا ہویا کچھ بھی نہیں. آ کے اے پھر کیوں لانا ہے؟ نعرہ حیدری لان لگا ہے. ان کا جی لگاتا ہوں نعرہ حیدری. کیوں؟ علی المرتضیٰ بھی ساڈے تے علی دا نعرہ بھی ساڈا. علی دے نال عقیدت بھی رکھنے تے علی دا عقیدہ بھی مننے. پھر جواب دے دو نعرہ حیدری اللہ اکبر. نعرہ حیدری گونج جائے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. علی حیدر کا نعرہ, سیدنا علی کا نعرہ, شیر خدا کا نعرہ اللہ اکبر. اہل حدیث دا نعرہ اللہ اکبر. پھر میں کہہ سکنا جو عقیدہ میرے علی دا ہے اوہی عقیدہ آل الحدیث دا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. صحیح مسلم اندر حدیث آندی ہے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں نبی پاک فرما گئے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. میرے علی فرماندے نے اس بندے تے اللہ دی لعنت ہوئے جڑا غیر اللہ دے نام تے جانور ذبح کردا ہوئے. سنو جڑا غیر اللہ دے آستانے تے جانور ذبح کرے, جڑا غیر اللہ دے نام تے بکرا ذبح کردا ہوئے. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. جڑا لاہور والی سرکار دے نام تے چھترا قربان کر دے, جڑا غیر اللہ دے نام تے جا کے کدے پنڈی دے اندر, کدے کراچی دے اندر, کدے جھنگ دے اندر در در تے جا کے جڑا غیر اللہ دے نام تے جانور ذبح کردا پھر فرمایا لعن
اللہ من ذبح لغیر اللہ. میرے علی کی فرما رہے جڑا غیر اللہ دے نام تے جانور ذبح کرے اس تے اللہ دی لعنت ہے. اے عقیدہ آل الحدیث دا ہے کہ ذبیحہ رب دے نام تے ہوئے گا, غیر دے نام دی نہ نظر جائز ہے, رب تو علاوہ نہ کسی اور دے نام دی نیاز جائز ہے. کون آندہ ہے یہ تو نیاز حسین ہے, یہ تو سبیل علی اصغر کی ہے, یہ سبیل امام حسین کے نام کیا. اور اہل حدیث دے جوانوں بزرگوں تسی 10 محرم نو موٹر سائیکل تے جان دے رات کوئی پانی ڈک کے پیائے اس نو اعلانیہ کو ہم نہیں پیتے. ہم اہل حدیث ہیں. جڑا کہے کوئی گل نہیں جی اے تے اج سبیل لگائی ہے, اے نان حلیمی نے کھان والی شے نو مولوی جی برا نہیں کہیدا. سنو توجہ کرو, جو کہندا غیر اللہ دی نظر و نیاز نو برا نہیں کہنا چاہیے, کھان والی شے کھا لینی چاہیے. اور اللہ دے بندو سنیے, اللہ دی قسم ہے اتنی کوئی چیز بری نہیں ہے جتنی غیر اللہ دی نظر و نیاز بری ہے. کہو گے دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآنی آیت. فرمایا انما حرم علیکم المیت, انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. فرمایا محبوب انہوں فرما دو بے شک تواڈے تے مردار حرام ہے, تواڈے تے دم مسفوح حرام ہے, تواڈے تے خنزیر دا گوشت حرام ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ, غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام ہے, پویں وڈی ہوے تاں وی حرام ہے, پویں چھوٹی ہوے تاں وی حرام ہے. اگلے الفاظ آپ پا لے ہو, جے وڈی ہوے تے تاں وی حرام ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ, وما اہل بہ لغیر اللہ. اور سنو قرآن دی اس آیت نو ذرا سمجھنا, توجہ کرنا. کہاں یاد آئے مناظر اسلام حافظ عبداللہ صاحب شیخو پوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے سن ایک خطبے اندر, خطبہ جمعہ اندر میں بار بار آیت پڑھتا رہا, وما اہل بہ لغیر اللہ. حافظ صاحب فرماندے جدو میرا جمعہ ختم ہویا گوانڈی مولوی جمعہ شروع کیتا, کہنے لگا جڑا حافظ عبداللہ بار بار خطبے پڑھ رہا سی نا وما اہل بہ لغیر اللہ, پتہ کیوں پڑھ رہا سی؟ حافظ عبداللہ ساڑی وڈی چھوٹی یارویں دوویں حرام کر رہا سی. اگلے لفظ آپ ہن سمجھو, یہ ساڑی یاری حرام کر رہا سی. میں پوچھنا حافظ عبداللہ تینوں تو کی تکلیف ہے؟ دودھ ساڑھا ہے, چاول چینی ساڑھے نے, پکانے اسی یا کھانے اسی, تینوں تکلیف کی ہے؟ اگلا جمعہ آیا حافظ صاحب فرمان لگے مولوی جی جے تسی جھوٹ نہ بول دے میں جواب نہ دیندا. مولوی جی بولیا تسی پھر بھی جھوٹے. مولوی کیا کیا دودھ ساڑھا ہوئے؟ دودھ مولوی دا ہوندا ہے؟ دسو دودھ مولوی دا ہوندا ہے؟ مولوی کیا کہ دودھ ساڑھا ہے. حافظ جی فرمان لگے مولوی جی دودھ تو آڈا نہیں, دودھ کون عطا کردہ ہے؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. مولوی جی چاول چینی بھی تو ہاڑے کوئی نہیں, کون دیندہ وے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَإِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. دودھ بھی رب عطا کردہ, چاول چینی بھی رب عطا کردہ ہوئے. جدو عطا کرنے والا رب ہے تے غیر دے نام تے کیوں جاوے؟ سنو کتنی بری چیز ہے غیر اللہ دی نظر و نیاز. رب نے 4 چیزاں بیان کیا, چاروں دی حرمت بیان کی. فرمایا حرام نے سب تو پہلے نمبر تے فرمایا مردار دا گوشت ہے, دوسرے نمبر تے دم مسفوح ہے, تیجے نمبر تے خنزیر دا گوشت ہے, چوتھے نمبر تے غیر اللہ دی نظر و نیاز. اگلے الفاظ کی نے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. فرمایا اگر جان جاری ہوئے, توجہ کرنا اس آیت نو سمجھنا, اگر جان جاری ہوئے, جان دا خدشہ ہوئے, جان بچانی ہوئے, اللہ جی چاروں چیزاں موجود نے. ایک طرف مردار ہے, ایک طرف جناب علی دم مسفوح ہے, ایک طرف خنزیر دا گوشت ہے, ایک طرف غیر اللہ دی نظر و نیاز بریانی بھی ہے, مٹن بھی ہے, بیف بھی ہے, غیر اللہ دی نظر و نیاز اندر کھیر بھی ہے, پھرنی بھی ہے. اللہ جی چویں شامہ موجود نے, جان جا رہی ہے, کیڑی شے کھا کے جان بچاواں؟ فرمایا مردار کھا لویں لیکن باقی ترائیاں دے نیڑے نہیں
نہیں ہو جانا. اے ترتیب قرآنی سنو. انما حرم علیکم المیت, مردار دا ذکر پہلے وے. مردار کھا کے جان بچا لویں, لیکن دم مسفوح خنزیر دے گوشت غیر اللہ دے نظر و نیاز دی بریانی دے نیڑے نہیں ہو جاونا. یا اللہ ترائشاں موجود نے, دم مسفوح بھی موجود ہے اللہ جی, خنزیر دا گوشت بھی موجود ہے, غیر اللہ دی نظر و نیاز دے طرح طرح دے کھانے موجود نے. جان جا رہی ہے, کیڑی شے کھا کے جان بچاواں؟ فرمایا دم مسفوح پی کے جان بچا لویں, لیکن خنزیر دا گوشت غیر اللہ دی نظر و نیاز دے قریب نہ جانا. اللہ جی جان جا رہی ہے, دو شیواں موجود نے, ایک خنزیر دا گوشت ہے, ایک غیر اللہ دی نظر و نیاز دے بڑے سوادی لذیذ تے بڑے پکوان دے پکے کھانے موجود نے. جان جا رہی ہے, توجہ کرنا, ایک طرف خنزیر دا گوشت ہے, ایک طرف غیر اللہ دی نظر و نیاز دی بریانی دی دیگ ہے, ایک طرف خنزیر دا گوشت ہے, ایک طرف غیر اللہ دی نظر و نیاز دی دیگاں پکیاں پئیاں مٹن اور بیف موجود ہے. یا اللہ جان جا رہی ہے, کی کھاواں؟ فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ, خنزیر دا گوشت کھا لینا, لیکن غیر اللہ دی نظر و نیاز دے قریب نہ جانا. اگر ترائے شاواں موجود نہ ہومن, پھر غیر اللہ دی نظر و نیاز جو اتنا کھایا جائے جڑا جان بچ جائے. سنو, ترائے شاواں موجود, چوتھی بھی موجود ہے, لیکن فرمایا مردار کھا کے جان بچا لونا, لیکن غیر اللہ دی نظر و نیاز نہ کھاونا. دم مسفوح کھا کے جان بچا لیونا, لیکن غیر اللہ دی نظر و نیاز نہ کھاونا. خنزیر دا گوشت کھا کے جان بچا لینا, لیکن غیر اللہ دی نظر و نیاز دے قریب نہ جانا. کیا معنی؟ اتنا خنزیر بھی پلید نہیں ہے جتنی غیر اللہ دی نظر و نیاز پلید ہے. او وہابیو, تسی آندے جی پھر کی گوانڈیاں بھیج تو دیتے جی چاول, پھر کی کریے؟ کئی آندے مولوی جی میں تو نہیں کھاندا, اسی تو اپنے ڈنگراں نو پا دئی دیں. میں نے ڈنگر کبھی مشرک نہیں, تم دیکھو گے جدو غداری کردہ انسان ہی کردہ. کدے ویکھیا ہے کہ ماج نے دوجی نو سجدہ کیتا ہوئے, ایک ماج دا تھان ماریا گیا ہوئے تے کٹے اگے پئی ہوئے. بزرگوں کو تسی بھی شفقت فرماؤ. کدے ویکھیا جے کسے ڈنگر نو سجدہ کردے ویکھیا ہے؟ کون ہے جڑا انسان ہو کے دوجے انسان نو پکار رہا؟ تاں قرآن آندا ہے والذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. فرمائے محبوب جی انہوں فرما دو جنہوں رب تو علاوہ پکار دینے لا یخلقون شیئا. محبوبہ انہوں دس دے ہو جنہ بابیاں نو تسی پکار دے ہو انہ کوئی شے پیدا نہیں جے کیتی. وہم یخلقون, بلکہ تے آپ پیدا کیتے گئے نے. جے اینج سمجھنا ہے ایک اور قرآن دیا, ان الذین تدعون من دون اللہ, ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. فرمایا جنہوں نے تسی رب تو علاوہ پکار دے ہو عباد امثالکم, تو آڈے جیسے بندے نے. اللہ دے بندوں غیر اللہ دی نظر و نیاز آ بھی نہیں کھاونی, ڈنگرا کے بھی نہیں جے پاونی. عقیدہ مضبوط بنائیے, نہیں بدی کھانا کھاونا. اے اہل حدیثو, جدو کل نو بدت سمجھ دے ہو, جدو تیجا ساتا چالیہ دے بارے توڑا نظریہ اور منہج ہے کہ یہ سنت نہیں ہے, دین نہیں ہے, یہ رسم و رواج ہے, یہ بدت ہے. میں آنا جدو دوان دی باری آن دی ادو بدت دا اعلان کر دیو, کھانے واسطے کیوں جان دیو ادو بھی اہلاً و سہلاً مرحبا. اہلاً و سہلاً مرحبا. فضیلت الشیخ خطیب پاکستان حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب تشریف لے آ چکے نے, تو میں بھی انشاءاللہ ہوں انہاں دے حوالے میں کرنا والا. تواڈی توجہ ہے ذرا, پتہ لگے شیخ صاحب نو واقعی جاگ دے بیٹھے ہو. نعرہ لا شہیدی انہاں جگہ
فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جو عقیدہ میرے علی دا او عقیدہ آل الحدیث دا وے غیر اللہ دی نظر و نیاز دے قریب نہیں جے جاونا، مضبوط عقیدہ بنائیے۔ آخری بات اندے توجہ کی لیے سنیے صحیح البخاری دی حدیث نو پلے باندھ کے لے جانا۔ اوے اہل حدیثو توانو تے علماء سمجھاندے بھی نے، درس بھی دیندے نے، تبلیغ بھی کر دے نے، رب دا قرآن بھی موجود ہے، پیغمبر دی حدیث بھی موجود ہے، لیکن سنو صحیح البخاری کتاب المناقب دی روایت پڑھنے لگا۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن عمر بن نفیل، زید بن عمر بن نفیل کون ہے؟ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ دے والد محترم نے زید بن عمر بن نفیل انہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارکہ نو پایا، آپ دا دیدار کیا، زیارت کی ہے، لیکن زید بن عمر مصطفیٰ نو نبوت ملنے تو پہلے اس دنیا تو وفات پا گئے۔ اے زید بن عمر بن نفیل عقیدہ فطرت موجود سن، عقیدہ فطرت قائم سن۔ زید بن عمر بن نفیل اور مصطفیٰ دی دعوت کی، آپ دی نبوت تو پہلے کسی نے دعوت کی، ایک دسترخوان تے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن عمر بن نفیل اکٹھے بیٹھے نے، کھانا لگ گیا، اسی تے آنے کوئی گل نہیں، کھاون والی شے پوچھن دی لوڑ کیڑی ہے، مولوی جی تبصرہ کرن دی لوڑ کیڑی ہے۔ سنو زید بن عمر بن نفیل نو کسی نبی دا تعارف بھی نہیں ہے، پہچان بھی نہیں ہے، کوئی اسمان تو کتاب نازل ہوئی کسی دی نبی دی طرف اور اس کتاب نو پڑھا بھی نہیں ہے، لیکن فطرت بول دی سی رب تو علاوہ مشکل کشا حاجت روا کوئی نہیں، رب تو علاوہ کوئی نہیں ہے جس تے نام دی نظر و نیاز ہوئے۔ زید بن عمر بن نفیل کہنے لگے بتلاؤ یہ گوشت کتھوں آیا، کھانا کتھوں آیا؟ کہنے لگے زید بن عمر بن نفیل اسی آج اپنے بت دے آستانے تے جانور ذبح کیا ہے، اس تے نام تے جانور ذبح کیا، تبرک دا گوشت آیا، اسی تواڈے سامنے پیش کر دیا۔ زید بن عمر بن نفیل فرمانے لگے اٹھا لو کھانے نو، میں غیر اللہ دی نظر و نیاز نہیں کھاواں گا۔ اور زید بن عمر بن نفیل نے بڑے تاریخی الفاظ کہے۔ زید بن عمر بن نفیل فرمانے لگے اے مشرکین، اس جانور نو، اس بکری نو رب نے پیدا کیا، اس نو جناب علی خوراک بھی رب نے مہیا کی، جڑی خوراک کھاندی ہے زمین اندر اس نو رب نے اگایا ہے، پیدا رب نے کیا، خوراک تے انتظام رب نے کیا، تسی غیر دے نام تے ذبح کیوں کر دے ہو؟ اے اہل حدیث ایسا مضبوط عقیدہ بنا کے جیو جدو جناب علی تسی جس چیز نو بدعت آندے ہو اور ہے بھی حقیقتاً بدعت، جدو بدعت کر دے نہیں پھر بدعت اندر شریک کیوں ہوندے ہو؟ جدو غیر اللہ دی نظر و نیاز نو اسی جائز سمجھ دے نہیں پھر اس کھانے نو قبول کیوں کر دے ہو؟ اعلان کریا کرو ہم علی والے ہیں، ہم علی کے عقیدے والے، جو عقیدہ میرے علی دا وہی عقیدہ آل الحدیث دا۔ آخری حدیث اور میرا سلام ہے صحیح مسلم دی حدیث، سیدنا علی المرتضی شیر خدا فرماندے نے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، سیدنا علی فرماندے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے حلالہ کرنے والے حلالہ کروانے والے دوواں تے اللہ دی لعنت ہوئے، اللہ دی لعنت ہوئے۔ اور سنو صحیح البخاری دے الفاظ میرے محبوب فرما گئے حلالہ کرنے والا کرائے دا سانڈ ہے، کرائے دا سانڈ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کردے سن اگر میرے سامنے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے نو لیاندا جائے، فرمایا دوواں نو کوڑے مار کے سنسار کر دیاں، رجم کر دیتا جائے۔ سیدنا عمر فاروق فرماندے سن دوویں زانی نے۔ اور آگے بڑھ جائیے مستدرک حاکم دے اندر السنن الکبریٰ للبیہقی اندر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما، ایک شخص آیا اور آ کے حلالے دے بارے مسئلہ پوچھنے لگا، اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حلالہ کرنے والے کروانے والے دے بارے اندر کیا خیال ہے؟ میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اسی مصطفیٰ دی زندگی مبارکہ اندر بھی حلالہ کرنے والے کروانے والے دوواں نو زانی شمار کر دے ساں۔ سیدنا علی کی فرما رہے حلالہ کرنے والے کروانے والے تے اللہ دی لعنت ہے، اے حدیث مصطفیٰ نو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے نے، لیکن ایتھے آ کے جاندے اہل حدیث تے حرامہ کر دینے سی حلالہ کرنے ہاں۔ میں کیا حلالہ ہوندا کی ہے؟ پتہ حلالہ کی ہوندا؟ سادہ جی تعریف، بندہ کسے نو کارڈ بھیجے میری بیٹی دی شادی تشریف لے آئے، سونی گل ہے یا نہیں؟ کسے نو خط بھیجے نائی ہاتھ سنیا بھیج دے کہ میری ہمشیرہ دا نکاح تشریف لے آئے، سونی گل ہے یا نہیں؟ جے بندہ کسے نو پیغام بھیجے بھی میری بیوی دا نکاح ہے ذرا تشریف لے آیا جے، ہر بندے آکھنا ہے کتنا بغیرت ہے، بیوی دا نکاح کرا رہے، حلالہ ہے بیوی دا نکاح؟ کہاں یاد ہے علامہ ابراہیم بھٹی
حافظہ اللہ تعالیٰ کراچی والے دعا کرو اللہ انہوں صحت عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ کی قسم وہ ہماری جماعت کا بہت بڑا اساس ہے. ایک دفعہ فرمانے لگے الفاظ میں خود انہوں دی زبان چو سنے. فرمانے لگے میں ایک باری بیٹھا سے کراچی اندر ایک عالم دے پاس دو نوجوان آئے, آ کے بیٹھے گل بات جاری ہوئی تو انہوں اندر ایک جوان کہنے لگا جی اے میرے ساتھ میرا بہنوئی ہے, اور حضرت سن لو اگر رب دی زمین تے اہل حدیث نہ ہوندے تے اسی دین اسلام چھوڑ کے مرتد ہو چکے ہوندے. حضرت بٹی صاحب فرمانے لگے میں اور ذرا انہوں دی گفتگو نو سننے واسطے بات آگے چلائی کہ مسئلہ کیا بنا, کیوں یہ سوچ پیدا ہوئی. وہ جوان کہنے لگا میرے ساتھ میرا بینوئی جڑا موجود ہے اس نے میری ہمشیرہ نو طلاق دے چھوڑی. پھر اسی مسئلہ پوچھنے واسطے گئے دارالعلوم کرنگی اندر, تے کو حضرت نے فرمایا حلالہ ہوئے گا, اس عورت نو لے آؤ وہ اسی نکاح پڑھاواں گے کسے نال, یا تسی کوئی شریف لب لے آؤ, نہیں تو اسی شریف رکھے نے فیس دیو تے اسی نکاح پڑھاواں گے, پھر 2-4 گھنٹے بعد وہ طلاق دے گا تے پھر تہاڈا نکاح ہو جائے گا, پھر تسی اکٹھے رہ سکتے ہو, انج کوئی صورت نہیں. وہ جوان کہندا جی اسی گئے عورت نو لیاندا نکاح پڑھایا گیا, پھر کمرے اندر میری ہمشیرہ اور وہ جوان اور مولوی چلا گیا. 2-3 گھنٹے تو بعد باہر آیا, آندہ کہندا میں طلاق دیتی تو حضرت کہنے لگے حلالہ نکل گیا ہوں اگے نکاح ہو سکتا ہے. آندہ میرا ضمیر بولیا, میرے ضمیر نے مینوں جھنجھوڑیا کہ اگر یہی دین ہے تو ہم اس دین سے ایسے پیچھے اچھے ہیں, ہمیں یہ دین نہیں چاہیے. اندر ضمیر جھنجھوڑ رہا سی, اٹھے باہر نکلے. میں ایک دوست نے ذکر کیا, وہ کہنے لگا صرف تہاڈا ضمیر ہی نہیں جھنجھوڑیا, رب دی زمین تے گرو آل الحدیث تے جڑا اس عمل نو لعنت آندا ہے. آندا سی آئے پھر اہل حدیث عالم دے پاس پہنچے, اسی مسئلہ معلوم کیا اور اللہ نے سانو ہدایت بھی دی, مسلک اہل حدیث بھی عطا کر دیا. اور یاد رکھو اہل حدیث اور رب کے سامنے رویا کرو, آنسو بہایا کرو سجدے اندر. رب نے اس جہالت دے دور اندر تو انہوں مسلک اہل حدیث عطا کیا. اس طرح سمجھ رہا ہے, میں بات اور کھول کے سمجھانا چاہنا. جاؤ صبح جاؤ چکر لگاؤ, پورے جڑا والے دی کچہری عدالتاں دا چکر لگاؤ, پورے پاکستان دی عدالتاں کھنگالو, چھانو, تحقیق کرو کون ہے جڑا عدالت اندر بیٹھ کر کے, وکیل دے چیمبر اندر بیٹھ کر کے مجسٹریٹ دی اجازت دے نال جڑی بچی دوڑ گئی ہے, مفرور لڑکے اور لڑکی دا نکاح پڑھا رہا ہے. اللہ دے بندو جڑی لڑکی مفرور ہو گئی, گھر تو بھاگ گئی, اس باپ دی عزت ختم ہو گئی, اس جوان بھائی دی چدراہٹ عزت وقار ختم ہو چکا ہے. کیڑا بغیرت مولوی ہے جڑا عدالت اندر بیٹھ کر کے, وکیل دے چیمبر اندر بیٹھ کر کے 10-15 ہزار روپے لے کر کے مفرور بچی دا نکاح پڑھا رہا ہے. جاؤ پورے وسوق نہ کہہ رہا, پورے ملک پاکستان دی عدالتاں دا چکر لگاؤ, ایک بھی اہل حدیث عالم نہیں ملے گا, نہیں ملے گا, نہیں ملے گا. کون ہے پھر جو بیٹھ کے 10-15 ہزار لے کے مفرور بچی دا نکاح پڑھا رہا ہے؟ کون ہے اس تے گریبانو پکڑیے کہ تو جس باپ دی عزت ختم ہو گئی, بھائی دی عزت ختم ہو گئی, اور ایک بغیرت عالم بیٹھ کے ایک کون مولوی جڑا 10-15 ہزار لے کے نکاح پڑھا رہا ہے؟ اگر اہل حدیث مسلک نہ تعلق والا مل جائے پیش کیجئے, میں مسلک اہل حدیث چھوڑ کے اس کا مسلک قبول کرنے واسطے تیار ہاں. اگر نہ مل سکے پھر جان جاؤ رب نے اہل حدیث نو حق بھی عطا کیا, ہدایت بھی عطا کی, توحید بھی عطا کی, پیغمبر دی سنت بھی عطا کی, صحابہ و اہل بیت دا منہج بھی عطا کیا. رب نے اہل حدیث نو عزت اور غیرت بھی عطا فرمائی ہے. بس گل مکن دو یار, گل مکائی. آندے جی اے کیویں ہو سکدا ہے؟ میں کی اے بندہ 3 تھپڑ کسی نو مارے تے ایک گن سکدا ہے؟ میں کہ نہیں 3 تھپڑ مارنے 3 نہیں گننے. آندے پھر 3 واری طلاق 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 آندے تو ایک طلاق کیویں ہو گئی؟ میں کہ جدوں نکاح ہویا سی دولہے دا کنی واری مولوی نے آکھیا سی قبول؟ 3 واری. تے میں کہ نہ رخصتی چ کنیاں عورتاں سن بیویاں اودیاں؟ بیوی تے ایک ہی سی. میں کہ آکھنا سی بھی 3 واری قبول کیا تے 3 رخصت کرو. جو نہ مار مار جتیاں اتھے تیری دل ہر شے اتھے بگاڑی ہونی سی. میں 3 واری قبول کیا. نکاح کتنے ہوئے؟
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ 3 ਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਇੱਕ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੇ ਨਿਕਾਹ ਟੁੱਟਦਾ ਕਿ ਵੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਨਿਕਾਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਹੀਏ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਤਲਾਕ ਕਹੀਏ ਤੇ ਤਲਾਕ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। حدیث بھی ہے مسند ابی یعلا اندر میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی آئے سیدنا رکانہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جی میں اپنی بیوی نو طلاق دے بیٹھا. فرمایا پیارے کنی واری؟ فرمایا محبوبہ 3 واری. فرمایا افی مجلس واحد. فرمایا میرے پیاریا کہ ایک مجلس اندر. جی محبوب جی ایک مجلس اندر. فرمایا جاؤ جا کے رجوع کر لو. محبوب علیہ السلام نے 3 مرتبہ طلاق کیا ہوئے 1 طلاق شمار کیتی ہے. اے یا الحدیث مسلک بیان کر داوے اسی حلالے دا راستہ چھڑوا کے رحمت والے آنے ہاں. کیوں میرے علی دا عقیدہ ہے جڑا حلالہ کردہ حلالہ کرواندہ اس تے اللہ دی لعنت ہوندی ہے. اور اے لعنت اللہ دنیا اندر کمیں ذلیل کردہ ہے. وہ بندے ایک طلاق دیتی نا زنانی نو گیا مولوی کو اسا کیا مولوی کو حل کٹو انہیں کہ حلالہ ہوئے گا. حلالہ کی انہیں سمجھایا گھر آ کے بیوی نو کہندہ آپ اکٹھے ہو سکنے پر ایک کام کرنا پے گا. انہیں کہ وہ کی انہیں کہ حلالہ ہوئے گا. انہیں کہ کیدہ انہیں کہ تیرا. انہیں کہ گل سن طلاق تو دیتی ہے کہ میں؟ انہیں کہ طلاق تے میں دیتی ہے. انہیں کہ طلاق تو دے میں تے حلالہ میرا ہوئے اپنا کروا جا کے. گجرہ والا اندر طلاق دی چودھری نے بیوی نو گیا مولوی کو حضرت جی طلاق دے بیٹھا تے پریشان پڑا کوٹھی بھی بیوی دے نہ ہے تے فیکٹری بھی بیوی دے نہ ہے تے میرے پلے تے شاید کوئی نہیں کوئی حل نکالو. انہوں نے کہا حلالہ ہوئے گا. سارا سمجھایا این حلالہ ہونا ہے اگے تو سمجھا دیتا ہے نا حلالہ ہوئے گا. پر گل سن کری کسے شریف بندے نا یہ نہ ہوئے کوٹھی بھی لگی جائے تے بیوی بھی لگی جائے تے فیکٹری بھی لگی جائے. انہیں سوچیا بڑا انہیں کہا ویخ لب شریف نہ لبے تے ساڑھے کول حلالہ سینٹر موجود نے. انہیں کہا نہیں میری کوٹھی تے چوکیدار شریف. وہ چوکیدار نے نکاح پڑھایا. نکاح پڑھا کے پھر آپ ہوتے تھوڑا رہنا سی. ضمیر نے کیا ہوئے گا بغیرت ہونے اتھے کالی رہنا جا کتے اور کہنا میں ذرا کام دے سلسلے جا رہے ہیں کدے دن تک آ جاؤں. انہوں دی پیچھو سیٹنگ بن گئی. انہوں کہا چھاڑو چودھری کہا دا ایڈا جنا ہوندہ تے طلاق ہی دیندہ بس آج تو بعد چودھری تو ہی ہے. انہیں کہا وہ چودھری انہیں کہا فارغ ہے نما چودھری بھرتی ہو گیا ہونوں دی لوڑ کوئی نہیں. وہ چلا گیا پیچھو انہیں دی سیٹنگ بن گئی. انہیں کہا ہونوں چودھری ہے تو دروازے تو آکھی چل نکل تیری چدراہٹ ختم ٹینشن نہیں لینی کوٹھی بھی اپنے نہ ہے تو فیکٹری بھی اپنے نہ. وہ 1-2 دن ننگے چودھری آیا دستک دیتی. ہوں نواں چودھری کیا کون؟ انہیں کہا چودھری ہیں. دروازہ کھولو. دروازہ کھولیا بٹھایا کہنا چودھری جی چاہ پانی پیائیے. انہیں کہا چاہ پانی دی لوڑ کوئی نہیں طلاق دے. انہیں کہا چودھری جی کنوں؟ اس آکھیا میری بیوی نو. انہیں کہا چودھری جی ناراض ہونا بیوی تہاڈی طلاق میں کیویں دواں؟ بیوی تہاڈی ہے طلاق میں کیویں دیاں؟ تہاڈی بیوی تے تسی آپ طلاق دیو. انہیں کہا نہیں نہیں جڑی تیری ہے انہوں طلاق دے. انہیں کہا چودھری جی میری ہے تو مینوں کی تکلیف میں کیوں طلاق دیواں؟ تہاڈی ہے تو میں دے نہیں سکتا میری ہے تو مینوں پریشانی کوئی نہیں. انہوں نے کہا پھر میرے لیے کیوں حکم ہے؟ انہوں نے کہا تہاڈے لیے حکم ہے راستہ کھلا ہے جا سکتے ہو. جدو اٹھ کے چلے نا جی کردا قرآن دی آیت پڑھنو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ جا رہا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ عزت ختم ہو گئی نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ غیرت ختم ہو گئی نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ حیا بھی ختم ہو گیا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ بیوی بھی گئی بیوی بھی گئی بیوی بھی گئی نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ کوٹھی بھی چلی گئی نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ مکان بھی گیا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ فیکٹری تے کاروبار بھی گیا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا. رب دی رحمت ہے فضل احسان ہے. رب نے علی دا عقیدہ بھی اہل حدیث نو عطا کیا. سیدنا علی المرتضی شیر خدا دی اللہ نے عقیدت بھی اہل الحدیث نو عطا کی ہے. سیدنا علی المرتضی دا عقیدہ اور عقیدت رب دی زمین تے اہل حدیث دے پاس ہے. ہن ضرورت اس امر دی ہے اہل حدیث تے جوانوں بزرگوں بوڑھوں بچوں اور خواتین اگے گزارش کراں گا ڈرنے دی ضرورت نہیں ہے جھکنے دی ضرورت نہیں ہے. حق اور ہدایت رب نے تو عطا کیتا ہے. اپنے علماء
ماں کو سوال کر کے پوچھ کے سیکھ کے مسلک آل الحدیث سے دلائل نو ازبر کر کے قرآنی و حدیثی دلائل نو ازبر کر کے یاد کر کے اپنے اپنے حلقہ احباب تک پھیل جائیے. ذمہ دار ہو تو ذمہ داراں تک، اگر جناب علی خواتین نے تو خواتین تک، عورتوں تک پیغام میں مسلک اہل حدیث پہنچا دیجئے. بچے بچیاں تک، نوجوان اپنے ساتھیاں تک مسلک اہل حدیث کی دعوت پہنچائیے. کاروباری ہے تو اپنے کاروباری دوستوں تک، تاجر ہے تو تاجرہ تک، اگر کوئی وکیل ہے وکلاء تک، کوئی ملازم ہے اپنے دوست ملازمین تک، دفتر اندر کام کر رہا ہے ساتھ بیٹھنے والے جناب علی دفتر اندر کام کرنے والے ساتھی تک، اگر کوئی ٹیچر ہے ٹیچراں تک، ہر محکمے دے نال تعلق رکھنے والے، ہر فیلڈ نال تعلق رکھنے والے، ہر اہل حدیث تے کا مرد ہوئے عورت ہوئے اس تے لازم ہے، ضروری ہے، میں فرض ہے مسلک اہل حدیث کی دعوت نو اپنے اپنے حلقہ احباب تک اخلاص نہ دلائل نہ پہنچائیے. انشاءاللہ جدو مسلک اہل حدیث کی دعوت واسطے تسی مخلص ہو کے نکل پڑو گے پھر انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جدو علامہ شہید دے قول صحیح معنی اندر پورا ہو جائے گا. اے صدی اہل حدیث دی صدی ہے، بس اہل حدیثوں توڑے آگے بڑھنے دی ضرورت ہے. زمانہ توڑے قدمہ دی چاپ دا منتظر ہے. جیو جرت نہ غیرت نہ مسلک اہل حدیث دی دعوت نو عام کر دو، لفظ اہل حدیث نو عام کر دو. جینا رب دی زمین تے اہل حدیث تا ہے، باقی سب گورکھ دندے نے. رب نے حق ہدایت اگر عطا کیا ہے تو اہل حدیث نو عطا کیا ہے. اللہ کو دعا ہے اللہ مسلک اہل حدیث تے زندہ رکھے، اسی تے موت عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین.